بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع ہے اور میں سید نصرت بخاری علامہ اقبال کی ایک غزل کے چند شعر لے کر پہلی بار آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں۔ اقبال کو پڑھنے سے پیشتر یہ یاد رہے کہ اقبال امت مسلمہ کے شاعر ہیں۔ اقبال کا مقصد عام شاعری نہیں تھا، اقبال کا مقصد بالخصوص برصغیر کے مسلمان اور بالعموم ساری دنیا کے مسلمانوں کو غلامی کی زندگی سے نجات دلانا تھا، کیونکہ اقبال اس دور میں پیدا ہوئے جب پوری امت مسلمہ غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ آج کے دور کی طرح اس وقت بھی مسلمان پوری دنیا میں پس رہے تھے۔ چنانچہ اقبال نے اپنی شاعری سے ہتھیار کا کام لیا اور اپنے شعروں میں مسلمانوں کو ان کا اپنا ماضی یاد دلایا، ان کی غیرت جگانے کی کوشش کی، انہیں غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اقبال کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اقبال مشکل شاعر ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اقبال کی شاعری کو جب ہم قرآن اور حدیث کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو اقبال کا شعر ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اقبال نے اپنے شعروں میں زیادہ تر مسلمانوں کی تاریخ، قرآن اور حدیث کی تفسیر بیان کی ہے، اور ہم میں سے ہر مسلمان قرآن اور حدیث کا اتنا علم ضرور رکھتا ہے کہ وہ اقبال کے شعروں کو آسانی سے سمجھ جائے۔ پہلا شعر ہے: جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ شعر کی تشریح اور وضاحت کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو عام طور پر خود آگاہی کو خدا گاہی پڑھا جاتا ہے، یہ کوئی لفظوں کی غلطی نہیں ہے، کوئی حروف غلط نہیں پڑھے جا رہے یا لفظ کو غلط نہیں پڑھا جا رہا، بلکہ جب ہم اس کو خدا گاہی پڑھتے ہیں تو دال کے آگے جو الف و دا ہے وہ دال میں ضم ہو جاتی ہے اور خود آ جو ہے وہ خدا پڑھا جاتا ہے۔ یہ شعری ضرورت بھی ہے اور شعر میں اس کی اجازت بھی ہے۔ لفظ ہے تو خود آگاہی، لیکن جب ہم شعر میں پڑھتے ہیں تو یہ خدا گاہی پڑھا جاتا ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اقبال امت مسلمہ کے شاعر ہیں، وہ مسلمانوں کو غلامی سے بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ مسلمانوں کی خودداری جو ہے اس کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں کہ جو خودداری ہے، جو اپنے آپ کو پہچان، اپنی پہچان ہے، یہ دراصل ہے کیا۔ خودداری کا جو سادہ معنی لیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ غیرت مندی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اور بہت سے پہلو ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس منزل پر لے جائے کہ جب وہ تنہائی میں بھی ہو تو وہ کوئی گناہ کرتے ہوئے اپنے آپ سے شرمائے، اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو۔ یہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے اور انسان کو عرفان خداوندی حاصل ہوتا ہے، اور وہ تسخیر کائنات کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے کہ قرآن کہتا یہی ہے کہ میں نے کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے نکل پڑو، لیکن اس کے لیے
اپنی معرفت اور اپنی پہچان ضروری ہے۔ یہاں پر اقبال جو کہتے ہیں، دوسرا جو مصرع ہے کہ کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، تو اسے مراد یہ ہے کہ انسان جب خودداری کی منازل طے کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، رازق اللہ تعالیٰ ہے، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے، کائنات کا سارا نظام اسی کے ذریعے چلتا ہے، تو پھر وہ دنیاوی خداؤں سے نہیں ڈرتا، اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوگا۔ اللہ چاہے تو 7 پردوں میں چھپے ہوئے انسان کو موت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو میدان جنگ میں گولیوں کی سامنے کھڑا ہوا فوجی جو ہے وہ صحیح سلامت واپس آ جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں انگریزوں کا بہت دبدبہ تھا، پوری دنیا کے مسلمان بالخصوص اس بات سے خائف تھے اور انگریزوں کے غلام تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہی ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ لیکن اقبال مسلمانوں کو یہی بات بتانا چاہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر خودداری پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل نفع نقصان کیا ہوتا ہے۔ اب اس شعر کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو مطلب یہی ہے کہ اقبال برصغیر کے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اصل حکمرانی یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کسی خطے کو فتح کر لیں، اصل حکمرانی تو وہ ہے جو دلوں کو فتح کرتی ہے، جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور اگر انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی ہے تو پھر یاد رکھیے انگریز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہارا رزق، تمہاری زندگی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو، اور انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو اور اپنا ملک ان سے حاصل کر لو۔ دوسرا شعر ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی۔ عزیز طلبہ، آپ میں سے کئی طلبہ خلاصوں سے تشریح وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، تو میں نے اس غرض سے کہ جو بازار میں مختلف خلاصے ہیں وہ اس شعر کی کیا تشریح کرتے ہیں، تو چند خلاصے دیکھیں تو ان میں تقریباً ملتی جلتی بات کہی گئی ہے خلاصوں میں۔ ہر آدمی نے خلاصہ مرتب کرنے والے نے ایک ہی بات کہی کہ عطار، رومی، رازی اور غزالی یہ اپنے عہد کے بہت بڑے صوفی لوگ تھے۔ تو خلاصے میں مختلف خلاصوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے، وہ عطار بن جاتا ہے، رومی اور رازی بن جاتا ہے، اور غزالی بن جاتا ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں، عطار کے اوپر آپ دیکھیے تو حاشیہ 1 ہے، رومی کے اوپر 2 لکھا ہوا ہے، رازی کے اوپر 3 اور غزالی کے 4۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم حاشیے میں دیکھتے ہیں تو 1 کے آگے عطار کا تعارف درج ہے، 2 دیکھتے ہیں تو مولانا روم کے بارے میں لکھا ہوا ہے،
اسی طریقے سے 3 میں رازی اور 4 میں غزالی کے قوائف درج ہیں. ان کو بھی ایک نظر ضرور دیکھ لیجئے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خلاصوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتا رہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے. لیکن دیکھیے، اقبال کوئی عام مبلغ نہیں تھے. اقبال تو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو میدان عمل میں نہیں نکلتے ان کے خلاف بھی تھے. اقبال ان لوگوں کی تبلیغ کے بھی خلاف تھے جو صرف عبادات کی طرف لے کے جاتے تھے، جو ایک جگہ بیٹھ کر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے. اقبال تو یہ کہتے ہیں کہ محشر میں بھی بیٹھے گا، محشر میں نہ بیٹھے گا، ایسے تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں اپنا، ایسے تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں اپنا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک. کہ میں جنت میں بھی چلا گیا تو میں وہاں جو سکون کی زندگی ہے وہ تو مجھے راس نہیں آئے گی، میں وہاں بھی متحرک رہوں گا. اقبال کا تو فلسفہ یہ ہے. پھر اقبال یہ کیوں کہنے لگے کہ ایک آدمی جو ہے وہ صرف عبادات کرے اور عطار، رومی، رازی، غزالی بن جائے. پھر اقبال کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ محنت کے بغیر کچھ ہاتھ نہیں آتا. اگر کوئی آدمی محنت کرے گا تو وہ اپنی منزل پا لے گا. وہی قرآن کی جو آیت ہے کہ لیسا الانسان الا ما سعی، انسان کو اتنا ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے. اقبال یہاں پر عطار، رومی، رازی، غزالی کا اگر ذکر کر رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے برصغیر کے ہر مسلمان خاندان کا ہر فرد واقف تھا. ان کو عزت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اقبال نے ان 4 شخصیات کو علامت کے طور پر لیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اگر کوئی مقام حاصل کیا ہے تو یہ ان کی محنت تھی. اگرچہ ان کا ایک میدان تھا وہ الگ، اقبال کے میدان سے الگ ہے، لیکن اپنے میدان میں انہوں نے محنت کی. کوئی عطار بن گیا، کوئی رومی، کوئی رازی اور غزالی بن گیا. لیکن برصغیر کے لوگوں کا، برصغیر کے مسلمانوں کا جو میدان عمل ہے وہ ذرا مختلف ہے. یہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. انہوں نے انگریزوں سے اپنا ملک حاصل کرنا ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو انگریزوں کے لیے مکمل کرم پر نہیں چھوڑنا. اس لیے اقبال جو ہے وہ عام مسلمان کو تلقین کر رہے ہیں کہ اگر انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی ہے تو پھر اس کے لیے محنت کرنا ہوگی، اس کے لیے میدان عمل میں نکلنا پڑے گا. اقبال کو ایسا کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ اقبال کے عام لوگ جو تقدیر کا ایک ہمارے یہاں نظریہ ہے کہ جو اگر قسمت میں جو چیز ہے وہ مل جائے گی، اور اگر کوئی چیز ہماری قسمت میں نہیں ہے تو وہ نہیں ملے گی، تو وہ اس کو بھی ایک ایسی چیز سمجھتے تھے کہ اگر مقدر میں ہوا تو آزاد ہو جائیں گے، اگر مقدر میں نہ ہوا تو اسی طریقے سے زندگی گزرے گی. لیکن اقبال نے ہمیں بتایا کہ تقدیر بنانا پڑتی ہے، تقدیر کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے. تقدیر یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالی نے ازل سے لکھ دیا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے ہے، یہ نہیں ہے. نہیں، اقبال
اس بات کے قائل نہیں ہیں. ان کے ہاں جو فلسفہ جبر و قدر ہے وہ یہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی تقدیر خود بناتا ہے. جس طریقے ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ امتحان نہ دے اور یہ سمجھ لے کہ وہ پاس ہو جائے گا. ایسا تو ممکن نہیں ہے. اور وہ لڑکا جو تیاری سارا سال پڑھتا نہیں ہے، پرچے نہ دے اور سمجھے کہ میں آخر میں پاس ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے. اقبال مسلمانوں کو ان کی جو زندگی ہے جس میں ٹھہراؤ آ چکا ہے اسے نکالنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کہ تو تابع تقدیر ہو کے بیٹھ گیا ہے. تجھے یہ نہیں پتا کہ تو اگر میدان عمل میں نکلے گا تو تجھے منزل حاصل ہوگی. دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو غزوہ بدر سمیت ہر میدان میں اگر کافروں کے لیے بدعا کر دیتے تو ان کی فتح یقینی تھی، ان کی دعا قبول ہو جاتی. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ تھی. وہ امت مسلمہ کی تربیت کرنا چاہتے تھے. وہ خود میدانی جنگ میں گئے اور وہاں جا کر دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج نہ رہے تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں جنگ کرنے کے لیے بنفسی نفیس خود جاتے ہیں، تو عام مسلمان اگر تقدیر پر قناعت کر کے بیٹھ جائے تو وہ سنت کی پیروی نہیں کر رہا. اقبال کو مسلمانوں کی یہی کم کوشی اور سستی جو تھی وہ بہت تڑپاتی تھی. بھٹکا ہوا راہی میں بھٹکا ہوا راہی تو منزل ہے کہاں تیری اے لالا ہے سیراہی. تو اقبال جو تلقین کرتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. کوئی شک نہیں کہ ہمیں بغیر محنت کے بغیر مشقت کے منزل حاصل ہو، ایسا ممکن نہیں. آج ہم نے اقبال کی 2 شعروں کی تشریح کی ہے. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کل اقبال کی یہ جو غزل ہے اسے کسی طریقے سے پورا پڑھا جائے. اللہ حافظ.